السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ ویصیبہم عذاب علیم۔ معزز سامعین، یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، ان تصیبہم فتنہ، وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور یصیبہم عذاب علیم، اور ان قریب ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے سامنے جو بات بھی رکھی جاتی ہے، اس میں خالصتاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، احادیث بیان کی جاتی ہے، اور قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، اور صحیح حدیث بیان کی جاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن جس کے اندر فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ ویصیبہم عذاب علیم۔ فرمایا جو مسلمان بھی اللہ اور اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے، ان تصیبہم فتنہ ویصیبہم عذاب علیم، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ لوگ زندگی میں فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کچھ دنوں سے ہمارا نماز کے حوالے سے پروگرام چل رہا ہے، تو آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کا ہی ایک رکن، نماز کا ہی ایک حصہ بیان کروں گا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو کہ صحیح البخاری کے اندر ہے، اور سنن نسائی کے اندر ہے، اور صحیح احادیث ہیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کار بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع کرتے، تکبیر تحریمہ کہتے، تو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی یعنی کہ پشت پر رکھتے۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں نماز کے اندر اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی یعنی کہ پشت پر رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر ہے، اور اسی طرح صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں، یعنی کہ بائیں کوہنی تک کو جو ہے ذراع کہتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ سے لے کر کوہنی تک کو ذراع کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھتے، یعنی کہ بائیں بازو پر رکھتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھیں تو ہمارا ہاتھ سینے پر آئے گا، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہمیں اپنے ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے، جو کہ اس حدیث کے اندر مل رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد کے اندر، جو کہ روایت صحیح نہیں ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں۔ تو میرے محترم بھائیو، حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ ضعیف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیان کرنے والے کچھ لوگ مجہول ہوتے ہیں، جو صحیح روایت کو بیان نہیں کرتے، صحیح بات بیان نہیں کرتے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ صحیح بات ہے، واللہ سچی بات ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنا ہاتھ سینے کے اوپر باندھا کرتے تھے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سینے پر باندھا کرتے تھے۔ تو اللہ میرے محترم بھائیوں، فرقہ واریت کی طرف نہ جائیں۔ کوئی فرقہ کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی مسئلہ کسی کے کام نہیں آئے گا، بندہ بندے کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ رشتہ دار بھی اپنے کام نہیں آئیں گے۔ بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، حتیٰ کہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کل قیامت والے دن یہ بھی جواب دے دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کسی فرقے کے پیچھے نہ جائیں، کسی مسلک کے پیچھے نہ جائیں۔ اگر جانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیچھے جائیں، اور حدیث یہی کہتی ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھیں، یعنی کہ دائیں ذراع، یعنی کہ دائیں ہاتھ کی جو ذراع ہے، جو بازو ہے، اس کو بائیں ہاتھ پہ رکھیں، یعنی کہ اپنا دائیں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھنا چاہیے، جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ ایک حدیث سنن نسائی میں ہے، جو کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھیں، یعنی کہ بائیں ذراع پر رکھیں۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر ہے۔ اور اسی طرح سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اور 740 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ تو میرے محترم بھائیوں، حدیث کو سمجھیں، حدیث پہ عمل کریں، نہیں تو واللہ یہ دنیا گزر جائے گی لیکن ہمارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ ہمارے پیچھے وہی ہمارے عمل کیے ہوئے ہمارے کام آئیں گے جو ہم نے دنیا کے اندر کیے ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین بھی یہی فرماتے ہیں۔ سورۃ الکہف ہے، 15واں پارہ ہے، اس کی 45 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ فرمائے مال اور اولاد انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بندے، یہ بھی تیرا سرمایہ نہیں ہے جس کو تو سرمایہ سمجھتا ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیا کی زینت ہے۔ اور والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے تیرے اعمال ہیں، اگر ہم نے وہ بھی صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کے مطابق نہ کیے تو میرے محترم بھائیوں، پھر ہمارا کام کوئی نہیں آئے گا، ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ اگر ہمارے اعمال ہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہ ہوئے تو واللہ کل قیامت والے دن ہم خالی ہاتھ ہوں گے۔ تو اللہ کے لیے میرے محترم بھائی، میری گزارش ہے، سب بھائیوں سے التماس کی جاتی ہے کہ واللہ صحیح حدیث کو پڑھیں، صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں، کسی فرقے کے پیچھے نہ جائیں، کسی مسلک کو نہ مانیں۔ ماننا ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول کو مانیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اوپر عمل کریں، اور سنت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، احادیث کو پہچانیں اور اس کے مطابق عمل کریں، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔